اس برائی کے دور میں ہمارے پاس اگر کوئی پونجی ہے، ہمارا کوئی کیپٹل ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہماری توحید ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس پونجی کو برباد مت کرو ایک گیم کے پیچھے۔ اس کھیل کے پیچھے کا کھیل سمجھو۔ اس کھیل کے اندر جانتے سب سے بڑا جو اس کھیل کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کھیل ہمیں جو سکھا رہا ہے، اس میں ڈارون کا ایک نظریہ ہے، ڈارون کی ایک تھیوری ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اس کھیل کا جو اصل نظریہ ہے، جو فلسفی ہے اس کے پیچھے، وہ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یعنی زندہ رہنا ہے تو دوسروں کو مارو۔ یہ اس کھیل کا فارمولہ ہے۔ اس میں جو ہے، جو انسان دوسروں کو مارتا ہے وہی بچا رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ اسلام کے مخالف نظریہ۔ اسلام تو لوگوں کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، مارنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ گیم ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو مارنے پر ابھارتا ہے۔ اور جو اس کا جو نیا ورژن آیا ہے، اس کے بارے میں کبار علماء، مستند علماء کے فتاوے آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کو قطعاً اس گیم کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے موبائل سے، اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بزرگ عالم ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی، آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاذ ہیں، وہاں شریعہ کالج کے اندر مسجد نبوی کے مدرس ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد قباء کے امام و خطیب، اور بہت ہی جید عالم دین ہیں۔ ابھی 2 جون کو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں وہ پورا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں، لقد سئلت قبل ما يزيد عن 9 اشہر عن لعبۃ البوب جی، کہتے ہیں کہ 9 مہینے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، مجھ سے پوچھا گیا تھا پب جی گیم کے بارے میں، وَأَفْتَيْتُ بِالتَّحْرِيمِهَا، اور میں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ گیم حرام ہے، وَذَكَرْتُ أَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّرِّ، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ گیم بہت سارے شر اور برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ثم قد وقفت على تحديثها الأخير، پھر مجھے پتہ چلا اس کے لیٹسٹ ورژن کے بارے میں، وفيه تعظیم الأصنام، اور اس کے لیٹسٹ ورژن میں بتوں کی تعظیم کی جا رہی ہے، وأنها تنفع، اور بتوں کی تعظیم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وأن من عظمها يحصل على سلاح أقوى، اور اس گیم میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو بت کی تعظیم کرتا ہے اس کو زیادہ مضبوط ہتھیار ملتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الظُّلْمُ الْعَظِيمُ وَالشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، اور یہ ظلم عظیم ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَحْذَرَ مِنْ هَذِهِ اللَّعْبَةِ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گیم سے بچے، وَيَمْنَعَ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ لَعْبِهَا، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس گیم کے قریب جانے سے روکے۔ محترم ناظرین، آخری بات میں یہی کہوں گا کہ آپ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گیم کو مت کھیلو، تو آپ کہتے ہیں ہم تو صرف ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، مگر اس کھیل کے ذریعے آپ اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے اسلام سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں، 65 اور 66 میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، منافق لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو بس کھیل، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، اپنے اس مذاق اور اپنے اس کھیل پر تم کوئی ایکسکیوز مت پیش کرو، کوئی بہانہ مت پیش کرو، کوئی عذر مت پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، چونکہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو تم کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔ چند لمحوں کی تفریح اور انٹرٹینمنٹ اگر ہمیں کافر بنا رہا ہے تو میرے بھائیوں، اس سے زیادہ افسوس کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ میں شاعر کے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اس ایک گیم کے ذریعے اگر آپ کے ایمان اور توحید سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو ایسے گیم پر لعنت بھیجیے، اور ایسے گیم کو اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کیجیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس گیم کی خطرناکی اور ہولناکی سے خبردار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کا صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے ہر غلط قسم کے کھیل اور غلط قسم کی ایکٹیویٹی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا